نی مریم شرم کر جا۔ اگر تیرے ابا کو پتہ چلا تو وہ تیری ٹانگیں توڑ کر تجھے گھر میں بٹھا دے گا۔ بانو نے مریم کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا ہے، اور میں کون سا پوری زندگی اس ڈیرے پر گزارنے کے لیے جا رہی ہوں؟ مجھے تو بس سردار کو دیکھنا ہے۔ سنا ہے کہ اس کے حسن کے بڑے چرچے ہیں۔ میں بھی دیکھوں کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس پر مر مٹی ہیں۔ اس نے اپنے بازو پر سے بانو کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی پکی سہیلیاں تھیں۔ جب بھی کوئی کانڈ ہوتا تو وہ دونوں اس میں برابر کی شریک ہوتی تھی۔ ابھی بھی اسکول کا سفید یونیفارم پہنے وہ دونوں گھر کی بجائے ڈیرے کی طرف جا رہی تھی۔ گاؤں کے سردار میر علی خان کا سب سے بڑا بیٹا زاویار علی خان اپنی پڑھائی مکمل کر کے لندن سے گاؤں لوٹا تھا۔ اس کی وجہ سے حویلی میں بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی، جس میں سب لوگوں کو ہی دعوت دی گئی تھی۔ مریم کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے وہ اس پارٹی میں شرکت نہیں کر سکی، نہ ہی اس نے بہنوں کو جانے کی اجازت دی۔ پھر جب ان دونوں نے اپنی سہیلیوں سے سنا کہ سردار کا بیٹا کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا ہے، تو بہنوں کا بھی دل مچلنے لگا کہ وہ سردار کا دیدار کرے، اور اب اسی چکر میں وہ زبردستی بانو کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر ڈیرے کی طرف جا رہی تھی۔ بانو نے دوبارہ سے مریم کو روکنے کی کوشش کی اور روتی ہوئی شکل بناتے ہوئے بولی، میں تجھے بتا رہی ہوں، میں باغ کے قریب جا کر رک جاؤں گی، اس کے آگے میں نے نہیں جانا۔ ابا نے قسم سے اتنا مارنا ہے اور تو اور سکول بھی چھڑوا دینا ہے ہم دونوں کا۔ یہ سن کر مریم نے اسے آنکھ ماری اور شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ویسے بھی اب ہماری سکول جانے کی نہیں بلکہ شادی کرنے کی عمر ہے۔ چونکہ ان دونوں نے 9ویں جماعت میں 2 سال لگائے تھے، اسی وجہ سے 18 سال کی ہونے کے باوجود بھی وہ دونوں میٹرک کی طلباء تھی، اور ابھی ابھی 10ویں میں پاس ہونے کے کوئی خاص آثار نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ان دونوں کو پڑھائی سے دور دور تک کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، کھل کر اپنی زندگی جینا اور آوارہ گردی کرنا۔ بالآخر مریم نے بانو پر احسان کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تو رک جانا باغ کے قریب، لیکن کسی کی نظروں میں نہیں آنا۔ میں بس اس شہزادے کا دیدار کر کے جلدی سے واپس آ جاؤں گی۔ بانو نے دوبارہ سے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر کے اپنی پاگل دوست پر پھونک ماری تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ڈیرے میں کسی بھی عورت ذات کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی ان دونوں کو پکڑ لیتا تو اس کے آگے وہ بیچاری سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مریم گاڑیوں کے نزدیک سے ہوتی ہوئی ڈیرے میں داخل ہو گئی تھی اور آنکھیں ٹمٹما کر چاروں طرف غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار علی خان جو کہ اسی وقت بیٹھک سے باہر نکلا تھا، تھوڑے ہی فاصلے پر سفید یونیفارم میں ملبوس نازک سی لڑکی کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ مریم کی نظریں بھی اس سے مل چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے 9 2 11 ہوتی، زاویہ نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا بیگ پیچھے سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ بیچاری زور سے زاویار کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ خوف کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ایڈونچر کرنے کا شوق بھی کہیں دور جا کر سو گیا تھا۔ آلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو، اس نے اونچی آواز میں بڑبڑانا شروع کر دیا، جبکہ اس کی بات سن کر زاویار کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لڑکی، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا خون خوار انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ مریم نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور تیز لہجے میں بولی، دیکھو، مجھ سے زبان سنبھال کر بات کرو۔ اگر میرے سردار کو پتہ چل گیا کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو تو وہ تمہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ دے گا۔ مریم اس وقت سردار زاویار علی خان کی زمین پر کھڑی ہو کر اسے ہی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس کی جرأت دیکھ کر ایک پل کے لیے زاویار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد اس کا جتنی بھی لڑکیوں سے سامنا ہوا وہ چھوئی موئی اور ڈری سہمی سی تھی۔ کوئی بھی اس سے نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جرأت بھی نہیں کرتی، اور یہاں پر مریم صاحبہ نہ صرف اسے آنکھیں دکھا رہی تھی بلکہ
اسے دھمکیوں سے بھی نواز رہی تھی۔ مجھے اس طرح سے دیکھ کر مسکرانا بند کرو، یہ حق صرف اور صرف میرے سردار جی کے پاس ہے۔ اب کی بار مریم نے ڈرامے بازی کرتے ہوئے اپنی آنکھیں ٹمٹمائی تو وہ اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ کس سردار کی بات کر رہی ہو تم؟ یہ سن کر مریم نے اپنے ذہن پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ٹھیک وقت پر اسے ٹھیک نام یاد آ گیا تھا۔ میں میر زاویار علی خان کی بات کر رہی ہوں، وہ میرے عاشق ہیں، مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ میرے اوپر جو بھی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا اس سے پہلے میر زاویار علی خان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ میں یہاں پر بھی انہی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جانے انجانے میں وہ کتنا بڑا کلہاڑا اپنے پاؤں پر مار چکی ہے۔ ادھر زاویار کا ماتھا ٹھٹکا تھا، وہ اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا۔ آج پہلی بار وہ اس کو دیکھ رہا تھا اور ادھر محترمہ اسے اپنا عاشق بنا چکی تھی۔ کیا یہ بات میر زاویار علی خان کو پتہ ہے؟ وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مریم نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے اپنے کندھے سے ہٹایا اور پیچھے کی طرف ہٹتے ہوئے بولی، تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں سچ ثابت کر کے دکھا سکتی ہوں۔ چلو میرے ساتھ، ابھی ہم سردار کے پاس چلتے ہیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے فوراً سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر واقعی میں کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکی وہاں سے 9:11 ہو چکی تھی۔ زاویار کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ اچانک ہی اس کی نظر زمین پر گری ہوئی انگوٹھی پر پڑی، جو یقیناً اسی محترمہ کی تھی۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں دبایا اور مسکراتے ہوئے دوبارہ سے ڈیرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دوسری طرف بانو مسلسل آیت الکرسی کا ورد کیے جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مریم کو پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنی جانب بھاگتے ہوئے آتی دیکھا تو فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں پر رہ گئی تھی تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی ڈر گئی تھی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ تم پکڑی گئی ہو۔ یار میں واقعی میں پکڑی گئی تھی، بس بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگی ہوں۔ اب چلو گھر واپس چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ اکھڑ بندہ پھر سے یہاں پر آ جائے۔ مریم نے دل ہی دل میں زاویار کو گالیوں سے نوازا تھا۔ اسے بلا وجہ ایٹیٹیوڈ دکھانے والے لڑکے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ اسے تو وہ لڑکے پسند آتے تھے جو ہنسمکھ ہوتے، لڑکیوں کے ناز نخرے اٹھاتے اور ان کے لیے اپنی جان ہتھیلی میں رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے سردار کو دیکھا؟ یہ سن کر مریم نے معصومیت سے کندھے اچکا دیے۔ میرا ایک بندے سے سامنا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، میرے اوپر غصہ کر رہا تھا۔ میں نے بھی اسے بتا دیا کہ میں تمہارے سردار کی محبوبہ ہوں، اگر میری طرف نگاہ اٹھائی تو وہ تمہاری آنکھیں نکال دے گا۔ یار پھر کیا تھا، اتنا ڈر گیا وہ کہ میں بتا نہیں سکتی۔ مریم اب لمبی لمبی چھوڑ رہی تھی، جبکہ بانو ہمیشہ کی طرح حقیقت سے آشکار ہوئے بغیر اس سے امپریس ہو رہی تھی۔ اس نے اس بات پر بھی غور کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ اگر واقعی میں مریم نے اس آدمی کو ڈرایا ہوتا تو وہ خود یوں دم دبا کر بھاگ کر واپس نہ آتے۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ حویلی کے سب افراد کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے اور سر جھکا کر کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک وہاں پر دادا جان کی بھاری آواز گونجی، زاویار اب تمہاری شادی کی بھی عمر ہو گئی ہے، کیا سوچا ہے تم نے؟ اپنی شادی کے حوالے سے کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ یہ سن کر زاویار کا نوالا اس کے حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ سونیا نے فکر مند ہوتے فوراً سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے نظر انداز کرتے ہوئے زاویار نے دوسرا گلاس اٹھا لیا۔ یہ منظر وہاں پر موجود سب لوگوں نے نوٹ کیا تھا۔ دادا کو بھی یکدم غصہ آ گیا تھا، لیکن خود پر کنٹرول کرنے کے علاوہ فی الحال ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا۔ دادا جان فی الحال میرا شادی کا کوئی بھی خاص ارادہ نہیں ہے، ابھی تو مجھے یہاں پر آئے صرف کچھ ہی دن گزرے ہیں اور ساتھ میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں۔ پہلے گاؤں کے کچھ معاملات ہیں، ان کو ہینڈل کروں گا، اس کے بعد سیاست کی دنیا میں اپنا نام چمکاؤں گا، پھر ہی میں شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ سن کر دادا جان چڑھتے ہوئے بولے،
تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم بس میرے رخصت ہونے کا انتظار کر رہے ہو؟ تم تو چاہتے ہی نہیں ہو کہ میں تمہاری خوشی اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ وہ یکدم ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ دادا جان کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی خوشی کے لیے ہی تو میں پاکستان واپس آیا ہوں۔ واہ برخوردار، بڑا احسان کیا ہے تم نے ہمارے اوپر۔ میر جنید خان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تنزیہ ہو گیا تھا، جبکہ زاویار گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ خود ہی بتا دیں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد سونیا سے شادی کر لو۔ تم لوگوں کی منگنی کو بھی طے ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں اور اب تو سونیا کی سٹڈیز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ زاویار بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا، جبکہ سونیا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوں سب لوگوں کے سامنے سونیا سے شادی سے انکار کرنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن کھانا کھانے کے فوراً بعد وہ دادا جان کے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے بچپن سے ہی اسے اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے، میں اسے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر میر جنید خان نے اپنی اینک ایک سائڈ پر رکھی اور اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، شادی سے پہلے سب لوگ ایک دوسرے کے لیے بہن بھائی ہی ہوتے ہیں، نکاح کے بعد جب رشتہ چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، اور ویسے بھی سونیا تم سے محبت کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے اس معصوم بچی کا دل ٹوٹے۔ اگر تم نے اس کا دل توڑا تو مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ انہیں کسی بھی طور پر نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ یہ شادی ہونا ناممکن ہے۔ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں آپ خود ہی بتا دیں۔ مجھے پھر تھوڑا سا وقت دیجیے، جب میں ذہنی طور پر تیار ہو جاؤں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن خدا کا واسطہ ہے اس سے پہلے اس لڑکی کے دماغ میں کوئی بھی اور بات مت ڈالیے گا۔ وہ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی کوئی بھی اس کی بات سننے والا نہیں ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹا تو اس کی آنکھوں کے سامنے سفید یونیفارم والی وہی لڑکی گھومنے لگی جسے آج وہ ڈیرے پر ملا تھا۔ اسے اس کے خاص ملازم نے بتایا تھا کہ صاحب جی یہاں پر مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا اور عورتوں کا داخلہ تو سختی سے منع ہے۔ تو پھر وہ لڑکی کون تھی اور وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر مسکراتے ہوئے موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری جانب وزیر خان کی آواز گونجی، کیا تم نے ڈیرے پر کیمرے لگوائے ہوئے؟ یہ سن کر وزیر خان پرجوش ہو کر بولا، جی صاحب جی، آپ کے حکم کے مطابق پچھلے ہفتے ہی میں نے وہاں پر کیمرے لگوا دیے تھے۔ تو ابھی ٹھیک ہے، جا کر کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کرو اور دیکھو کہ آج دوپہر کے وقت وہاں پر کون سی لڑکی آئی تھی، اور یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنی چاہیے۔ اگر اس کے بارے میں دادا جان کو پتہ چلا تو میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جی صاحب جی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں اس لڑکی کو گھر سے اٹھوا لوں۔ وزیر خان کی اس پیشکش پر وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کیا تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے؟ فی الحال میں نے تمہیں جو کہا ہے وہ کرو اور دوبارہ ایسی کوئی بھی بات اپنے منہ سے مت نکالنا۔ تمہارے سامنے میر زاویار علی خان ہے اور یہ بات نام بھولا کرو۔ صاحب جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، میں تو بس ویسے ہی۔ وزیر کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ کال کاٹ چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا موڈ بھی بری طرح سے آف ہو گیا تھا، جبکہ دوسری طرف اپنے گھر کے صحن میں لیٹی ہوئی مریم کا دھیان بھی بار بار بھٹک کر دن والے واقعے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی، یا میرے اللہ، اگر واقعی میں اس جگہ پر پھنس جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ اف اللہ جی، وہ تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دیتے اور میرا موئے موئے کر دیتے۔ شکر ہے کہ میری جان چھوٹ گئی ہے۔ اپنے آپ کو تسلی دینے کے بعد اس نے چاروں طرف ایک نظر ڈالی
اس کے سب گھر والے صحن میں چارپائیاں ڈھالے اطمینان کی نیند سو رہے تھے۔ سٹینڈ والے پنکھے کی خاصی آواز تھی، اور پھر بھی وہ دبے پاؤں چارپائی سے اتری اور تیزی سے کمرے میں گھس گئی تاکہ ڈرامے کی آج والی ایپیسوڈ دیکھ سکے۔ اس کے گھر میں صرف 2 ہی موبائل تھے، ایک اس کے ابا جان کا تھا اور دوسرا اس کی بھابھی کا۔ ابا جان تو اپنے موبائل کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، اور جہاں تک بھابھی کا سوال تھا تو اگر کبھی کبھار ان کا موڈ اچھا ہوتا تو وہ اسے پرمیشن دے دیتی۔ ابھی بھی وہ بھابھی کا موبائل اٹھا کر ڈرامہ دیکھنے ہی لگی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتا ہوا کوئلہ اس کی کمر پر رکھا ہو۔ اس سے پہلے وہ واویلا مچاتی، اس کی نظر اپنی ماں جان پر پڑی جو کہ اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کے اوپر جما کر کھڑی تھی۔ نہیں، تو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ 1000 بار کہا ہے یہ موئے ڈرامے نہ دیکھا کر، انہی ڈراموں نے تیرا دماغ خراب کیا ہے۔ لیکن نہیں، تجھے اپنی ماں کی کہی ہوئی بات کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے جوتا اتارا اور دوبارہ سے اس کی کمر پر دے مارا۔ ستم ظریفی تو یہ تھی کہ اسے چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی یہاں پر اس کی چیخ بلند ہوئی اور وہاں پر ابا جان بھی کمرے میں پہنچ جائیں گے، اور پھر اس کے آگے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں سے 2-3 کرارے کنارے جوتے کھانے کے بعد وہ آنسو بہ دباتی اپنی چارپائی پر جا کر سو گئی تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار میری کسی امیر بندے سے شادی ہو جائے دو اماں، پھر تم دیکھنا ایسے 1000 موبائل اپنے بیگ میں ڈال کر گھوما کروں گی، پھر میں دیکھتی ہوں کہ کوئی مجھے کیسے روکے گا۔ لیکن یا اللہ، یہ امیر آدمی مجھے ملے گا کہاں سے؟ اس نے دوبارہ سے بچوں کی طرح ٹانگیں زور زور سے چارپائی پر ماری، جس سے برابر میں موجود بھابھی کے بیٹے چنٹو کی چارپائی بھی ہلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر کیا تھا، اگلے 4 گھنٹوں تک اس کا 2 سالہ بھتیجا اپنی سریلی آواز میں گانے سناتا رہا، اور پھر اگلے 2 گھنٹوں کے لیے لائٹ بھی غائب ہو گئی تھی۔ صبح اسکول جاتے ہوئے مریم کی حالت ایسی تھی کہ ابھی تیز ہوا کا جھونکا آئے گا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر جائے گی۔ جھولے کھاتے وہ بمشکل اسکول پہنچی۔ وہاں پر بھی مردوں کا ایک ہجوم موجود تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور تیز قدم اٹھاتی تھوڑے فاصلے پر کھڑی کالج کی لڑکیوں کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جانی پہچانی آوازیں سن کر زاویہ نے بے ساختہ اپنی نظریں اتنی اچھی کر کے سائڈ کی طرف دیکھا جہاں پر وہی کل والی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے لب دوبارہ سے مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ ادھر مریم کی کلاس فیلو کومل نے اس کے بازو دبوچتے ہوئے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، چپ کر جاؤ، پرنسپل صاحبہ کہہ کر گئی ہیں کہ لائن بنا کر خاموشی سے یہاں پر کھڑی رہو اور کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ گاؤں کے سردار اسکول دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ تم سے جو بھی سوال پوچھے جواب نہیں دینا بلکہ کچھ بولنا ہی نہیں۔ مریم نے یہ سنا تو یکدم بھڑک اٹھی، ارے میں کیوں نہیں بولوں گی، بلکہ جو دل میں آئے گا وہی بولوں گی۔ مجھے چپ کروانے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بہہ گئی تھی کہ اچانک سامنے سے آنے والی میڈم کو دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگی۔ کومل بھی اپنی ہنسی دبانے لگی تھی۔ دراصل الیکشن کے دن قریب تھے۔ مردوں کے ووٹ کے ساتھ ساتھ الیکشن جیتنے کے لیے عورتوں کے ووٹ کی بھی ضرورت تھی، اور اسکول میں جتنی بھی لڑکیاں پڑھتی تھیں ان میں اکثریت کی تعداد 18 سال تھی، اور ان کے ID کارڈز بھی بن چکے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ووٹ دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اور اسی سلسلے میں میر زاویہ علی خان ان کے اسکول آیا تھا۔ لڑکیاں تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب ہو جا رہی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں ان کو گراؤنڈ میں لے جایا گیا تو زاویہ علی خان کو دیکھ کر مریم کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ یہ تو وہی انسان تھا جس کے سامنے اس نے لمبی لمبی چھوڑی تھی۔ اس سے میرے اللہ جی سردار کو ہی بول کر آئی ہوں کہ سردار میرا عاشق ہے۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو سنبھالتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا۔ لیکن نہیں مریم، تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا تجھے کسی اور نے دیکھا ہے، بس صاف مکر جانا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ تبھی زاویہ علی خان کی آواز وہاں پر گونجی،
آپ لوگ مجھے بتائیں کیا یہاں پر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ سن کر مریم کی زبان میں ایک بار پھر سے حرکت ہوئی تھی۔ خود کو لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ بول پڑی تھی۔ یہاں پر ہمیں مسئلہ نہیں بلکہ مسائل ہیں، اور ایک نہیں بلکہ ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک طرح سے کام کرتی ہیں تو آپ کو بھی وہ مسائل نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کا لہجہ خاصا تیکھا اور غصیلا تھا۔ زاویہ کو اس طرح کا لہجہ سننے کی عادت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ اس وقت ڈھیر سارے لوگوں کے ہجوم میں تھا، اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا، جبکہ اس کے گارڈز بھی ناگواری سے مریم کو گھورنے لگے تھے۔ میڈم اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اتنا تو صاف ظاہر تھا کہ اس لڑکی کو سمجھانے کا انہیں کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ کرتی اپنی ہی تھی۔ محترمہ، نظر تو مجھے آ رہا ہے، اور آپ لوگ فکر مت کریں، آپ کے اسکول کی بلڈنگ پر بہت جلد کام شروع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کے علاوہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی پراپر انتظام نہیں ہے، اور ٹیچرز کے نام پر ہمارے پاس صرف میڈم آسیہ ہی ہیں جو ہمیں سارے سبجیکٹس پڑھاتی ہیں۔ جو بھی یہاں پر آتا ہے بھاگ کر چلا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسکول کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ آپ کے آدمی فنڈنگ کے طور پر ہم سے لے کر چلے جاتے ہیں اور عیاشیوں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ سن کر زاویہ نے اپنے آدمیوں کی طرف انتہائی ناگواری سے دیکھا، جو کہ اب اپنا چہرہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ میڈم بھی اب تھوڑی سی پرسکون ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی، ورنہ یہ سوچ سوچ کر ان کی جان نکلی جا رہی تھی کہ وہ یہ سب باتیں کیسے سردار صاحب کو بتاتی۔ اور سب سے بڑی شکایت ہمیں آپ سے یہ ہے، ہمارے آباء و اجداد برسوں سے آپ کے باپ دادا کو ووٹ دیتے آ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے حق میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا۔ جب بھی ووٹ کا سیزن آتا ہے تو آپ اپنے چند آدمیوں کو لے کر فوراً سے مانگنے کے لیے گاؤں میں نکل آتے ہیں، اور جیسے ہی ووٹ آپ کو مل جاتی ہے تو آپ ہماری زندگیوں سے یوں بیگانگی اختیار کر لیتے ہیں جیسے ہمارا آپ سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ آپ لوگ یہ بات نہ بھولیے کہ آپ ہماری وجہ سے ہی آج اس جگہ پر پہنچے ہیں، اور ہمارے ووٹ کی طاقت ہی ہے جو آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ زاویہ کا خاص آدمی اپنی بندوق سنبھالتا ہوا غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ تبھی وہاں پر زاویہ کی خونخوار آواز گونجی، وزیر خان، جہاں ہو وہیں جم جاؤ۔ اگر اس لڑکی کو ایک خراش بھی آئی تو یاد رکھنا، تمہیں اگلا سورج طلوع ہوتا دیکھنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ وہاں پر اچانک ہی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ زاویہ نیچے اتر کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور مریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، پہلے جو بھی ہوا میں نہیں جانتا، آپ سے جو بھی پتہ چلا بہت ہی برا تھا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اسکول پر کام کیا جائے گا اور آپ کے لیے بہتر اساتذہ کا بھی بندوبست کیا جائے گا، اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی اسکول کا پیسہ آپ لوگوں سے چھین نہیں پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے نکلتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسکول سے باہر جا چکا تھا۔ میڈم صاحبہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے مریم کو گھورنے لگی تھی۔ انہوں نے سب لڑکیوں کو وہاں سے کلاسز میں جانے کے لیے کہا اور خود وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مریم کو لگ رہا تھا ابھی وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر ماریں گی۔ اس نے پہلے اپنے گال کو ہلکا ہلکا سا ملا تاکہ زیادہ درد نہ ہو۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میڈم فریحہ کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیلی۔ انہوں نے اس کے کندھے کو تھپکا اور مسکراتے ہوئے بولی، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے، بس اسی طرح سے ہمیشہ اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑی رہنا اور کسی کے سامنے بھی گردن نہ جھکانا، ورنہ ہم لوگوں کی طرح تم بھی کچلی جاؤ گی۔ اب جاؤ اور کلاس میں جا کر پڑھائی کرو، کیونکہ اس بار بورڈ کے ایگزام میں بالکل بھی نقل نہیں ہونے والی۔ مریم کا دل بھی یکدم خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ دوسری طرف وزیر خان کا خون غصے کے مارے ابل رہا تھا۔ مریم سے اسے ذاتی دشمنی بھی تھی۔ ایک بار اس نے مریم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جس کے جواب میں مریم نے نہ صرف اسے صاف انکار کیا بلکہ اسے سب کے سامنے ذلیل بھی کیا تھا۔
اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ موقع تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے مریم سے اپنے کیے کا بدلہ لے سکے، اور آج بھی جب اسے وہ موقع مل رہا تھا تو اس عورت کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اپنے صاحب سے ذلیل ہو گیا تھا، جبکہ دوسری طرف مریم کی گہری کالے رنگ کی آنکھیں زاویار کے دل میں نقش ہو گئی تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی کے بارے میں سوچ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے وہ لڑکی اپنے دل کے بے حد نزدیک محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے وزیر خان سے شام کے وقت دوبارہ سے مریم کے بارے میں ساری ڈیٹیلز مانگی تو وزیر خان بھی ایک پل کے لیے حیران ہو گیا۔ اسے اب جیلسی ہونے لگی تھی۔ صاحب جی، آپ اس کی ذات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ وزیر خان، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں جو کہا جا رہا ہے بس وہی کرو۔ پھر وزیر خان نے کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی تو اس سے مریم کا چہرہ صاف نظر آیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اگلے چند ہی گھنٹوں میں وہ میر علی خان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا تھا اور ان کو مریم کی شکایت لگا رہا تھا۔ صاحب جی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ چھوٹے صاحب کو اس 2 کی معمولی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ان سے ملنے کے لیے ڈیرے پر بھی آتی ہے۔ صاحب جی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھپ کر اس لڑکی سے شادی کر لے۔ یہ سن کر میر علی خان غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے بیٹے کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ مجھ سے چھپ کر کوئی کام کرے، لیکن پھر بھی ہمیں یوں بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم آج ہی اس لڑکی کو اٹھواؤ اور اس کا بندوبست کرو۔ اس کا دماغ اتنے اچھے سے ٹھکانے پر لگانا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی میرے بیٹے کے قریب بھی بھٹکنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو غائب کر دو۔ یہ سن کر وزیر خان کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی مریم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اب قسمت نے بھی اس کو موقع دے دیا تھا۔ اس دن جب مریم نے اپنی سہیلی بانو کے گھر سے رات کے وقت واپس آ رہی تھی، اچانک یہ کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب جا کر رکی۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی، وزیر خان تیزی سے باہر نکلا اور اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے کھینچ کر گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ ڈیرے پر لے گیا، کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا اس دنوں زاویار بھی اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ جب مریم کو ہوش آیا تو وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ سامنے وزیر خان بیٹھا اسے گندی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مریم کو خوف سے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے زور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کر دیے۔ وزیر خان نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں سے ٹیپ ہٹائی۔ درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی تو وہ خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ درد ملنے والا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے معنی خیز نظروں سے مریم کی ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی اور میرے نزدیک آنے کی؟ چھوڑو مجھے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ ارے چھوٹی لڑکی، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور یہ سب کچھ تو میں ویسے بھی سردار زاویار کے بابا سردار علی خان کے حکم پر کر رہا ہوں۔ لیکن اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ تمہیں بس مجھ سے شادی کرنی ہوگی اور زاویار علی خان کو بھولنا ہوگا۔ یہ سن کر مریم نے غصے سے اس کے منہ پر تھوکا، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہارے زاویار علی خان پر۔ تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں چلو بھر پانی میں ڈوب مروں۔ مرنا تو تمہیں ہے مریم بی بی، لیکن اس سے پہلے تم نے مجھے حساب دینا ہے۔ مریم یہ سن کر خوف سے سہم گئی تھی۔ اگر میرے بابا کو پتہ چلا۔ وزیر خان نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹی۔ تمہیں یہاں پر آئے ہوئے تقریباً پوری رات گزر چکی ہے۔ جہاں تک تمہارے باپ کا سوال ہے، وہ تو اب تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کو لگ رہا ہے کہ تم اپنے کسی شہری عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گھرا کر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ اس سے پہلے وہ مریم کے نزدیک ہوتا کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ زاویار علی خان کی تھی۔ وہ کل رات ہی شہر سے واپس آ گیا تھا۔ اسی رات مریم کی سہیلی بانو اس کے پاس روتی ہوئی آئی۔
اس نے زاویہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے میری دوست کو تلاش کرے۔ دراصل جب مریم کو وزیر خان نے گاڑی میں گھسیٹ کر ڈالا تھا تب بانو نے دیکھ لیا تھا، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ڈر بھی گئی تھی۔ رات کے وقت بھی وہ حویلی شکایت لگانے کے لیے آئی تھی، لیکن تب اسے پتہ چلا تھا کہ زاویہ حویلی نہیں ہے، اور جہاں تک علی خان کا سوال تھا تو وہ ان پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر جیسے ہی زاویہ کو پتہ چلا کہ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا، اگلے کچھ ہی سیکنڈ میں اس نے اپنے سارے آدمی گاؤں میں پھیلا دیے اور خود بھی ڈیرے کے پچھلے بنے کمروں کی طرف آ گیا جہاں پر وزیر خان نے مریم کو باندھ رکھا تھا۔ وہ صاحب جی آپ یہاں پر؟ میں نے یہ سب کچھ علی خان۔ اس سے پہلے کہ وزیر کچھ کہتا، زاویہ نے اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ وہ سنبھل نہیں پایا اور زمین پر گر گیا۔ پھر کیا تھا؟ زاویہ نے اس پر مکوں اور لاتوں کی برسات شروع کر دی۔ وہ اس دنیا سے کوچ کرتا، مریم اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے بس کرو، وہ مر جائے گا۔ یہ سن کر زاویہ نے اسے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے گھورا۔ بہتر ہے کہ یہ مر جائے۔ اس کی جرت بھی کیسے ہوئی کہ یہ تمہیں ہاتھ لگائے؟ یہ کہہ کر اس نے پوری قوت سے وزیر خان کو زور سے لات ماری۔ تجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر یہ تیری جان بخشنے کے لیے نہ کہتی تو میں تمہیں کبھی بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ یہ کہہ کر وہ مریم کی طرف بڑھا اور اس کی رسیاں کھولنے لگا تھا۔ مریم اس وقت دوپٹے سے بے نیاز، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ زاویہ اس کے وجود سے نسریں چرا رہا تھا اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ مریم نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس مجھے میرے امی ابو کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ زاویہ نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ابھی ہم تمہارے گھر ہی جا رہے ہیں، تم اپنے آپ کو ریلیکس کرو۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر گرا ہوا مریم کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھا، جسے مریم نے فوراً سے پکڑ کر اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ اسے اس وقت ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو خود کو بہت زیادہ بہادر سمجھتی تھی، ابھی ایک بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ زاویہ اس کی ذہنی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا، لیکن جب وہ اسے اس کے گھر لے کر گیا تو مریم کو دیکھتے اس کا باپ غصے سے بلبلا اٹھا۔ کس منہ سے یہاں پر آ رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا بھائی بھی اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن زاویہ درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ وحید، ہوش میں رہ کر کوئی فیصلہ کرو۔ یہ سن کر وحید نے زاویہ سے نگاہیں چرائی اور اپنے لہجے کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، سردار جی، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں، آپ کو شاید اس سے فرق نہ پڑے، لیکن ہم مزید اس کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ گاؤں والے باتیں بنا رہے ہیں، پہلے یہ آپ کے ساتھ گھل چھاڑے اڑاتی رہی اور اب یہ نہ جانے کس لڑکے کے ساتھ ایک رات کے لیے چلی گئی۔ زاویہ اس سے پہلے وحید پر ہاتھ اٹھاتا، بانو نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پکڑ لی تھی اور روتے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم مجھ پر کیا الزام لگا رہے ہو؟ وحید نے اپنی نگاہیں چرائی۔ یہ الزام نہیں ہے، وزیر خان نے پورے گاؤں میں یہ بات مشہور کر دی ہے کہ میری بہن آپ سے ملنے ڈیرے پر جاتی تھی اور آپ دونوں کے درمیان غلط تعلقات بھی تھے۔ زاویہ کو لگ رہا تھا کہ اس کا سر درد سے پھٹ جائے گا، اسی وجہ سے تو وہ گاؤں میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم میرے ساتھ چلو گے؟ وہ مریم کی طرف پلٹ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ مریم انکار کرنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز اس کے گلے میں ہی دب گئی۔ دوسری طرف علی خان کا غصہ بھی 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وزیر خان اتنی بڑی بے وقوفی کرے گا۔ انہوں نے صرف اور صرف مریم کو غائب کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وزیر خان نے اپنی ذاتی دشمنی کے تحت مریم اور زاویہ کو پورے گاؤں میں مشہور کروا دیا۔
علی خان بھی اسے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے، لیکن جب ان کے آدمی وہاں پر پہنچے تو وزیر خان موجود نہیں تھا۔ وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور دوسری طرف زاویہ نے مریم کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ اس وقت اس کا دماغ ٹھیک طرح سے کام بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں تو صرف اپنے لوگوں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اپنی سگی ماں اسے نگاہیں پھیر لے گی، اور اس کا باپ، اس کا بھائی اس کے کردار پر شک کرے۔ وہ شرارتی ہو سکتی تھی لیکن بد کردار نہیں، اور یہ بات تو سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ پھر انہوں نے کیوں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ظاہر اسے مسلسل فرنٹ مرر میں دیکھ رہا تھا اور اس کی بے بسی سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مریم کو تسلی کیسے دے۔ گاڑی روکے، اچانک مریم کی آواز گونجی تو وہ ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو کہا ہے گاڑی روکے، اب کی بار مریم نے اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ لہجہ زاویہ کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا، لیکن فی الحال وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اس لیے اس کی بات مانتے ہوئے زاویہ نے گاڑی روکی۔ اگلے ہی پل مریم نے دروازہ کھولا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ زاویہ بھی بے چینی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ اس کے بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب موڑتے ہوئے بولا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ مریم نے اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کروائی اور چیختے ہوئے بولی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے میں جتنی ذلت اٹھا چکی ہوں میرے لیے اتنا کافی ہے۔ مزید مجھ میں کچھ بھی سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور میری زندگی سے چلے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر زاویہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ مجھ سے بتائیں کہ میری غلطی کیا ہے؟ مریم نے اپنی گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارا کوئی بھی قصور نہیں ہے، تم بھی قصور ہو۔ تم معصوم ہو، اسی وجہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ یہ سن کر مریم نے اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف دھکیلے۔ آپ کو میری مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا شمار بھی ان ظالموں میں سے ہوتا ہے۔ آپ کا باپ ہی تھا نا جس نے میرے کردار پر وار کیا، اور اب کیا پتا کہ اپنے باپ کی طرح آپ مجھ سے مدد کی آڑ میں اپنا مطلب پورا کر لیں۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کھل کر کہو۔ کیا تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ سن کر مریم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کسی کے بھی دل کا اندازہ اس کی شکل سے نہیں لگایا جا سکتا مسٹر زاویار۔ بعض اوقات خوبصورت شکلوں کے دل کالے ہوتے ہیں۔ میں آپ پر بس بھروسہ نہیں کر سکتی۔ کیا پتا آپ بھی میری مدد کرنے کے چکر میں میرے وجود کو استعمال کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ زاویار کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، میری وجہ سے تمہارے کردار پر جو بھی الزام لگا ہے میں اس کی تلافی کروں گا۔ اب تمہیں کوئی بھی حق نہیں بنتا کہ تم اس طرح کے گھٹیا الفاظ اپنے منہ سے نکالو۔ میں کافی دیر سے تمہاری یہ فضولیات برداشت کر رہا ہوں، لیکن اب میری بھی برداشت جواب دے گئی ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے کر جا رہا ہوں۔ وہاں پر تم میرے ساتھ نکاح کرو گی، میری بیوی بنو گی، اور اسی فارم ہاؤس میں ہی رہو گی تب تک جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اور نہ ہی مجھے آپ کی چند دنوں کی بیوی بننا ہے۔ میں آپ جیسے سرداروں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، جو اس وقت تک لڑکیوں کو اپنے نکاح میں رکھتے ہیں جب تک ان کا دل نہیں بھر جاتا، لیکن میرا شمار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا۔ زاویہ مزید اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا ہوا اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ پورا راستہ مریم نے روتے ہوئے گزار دیا، لیکن اس پر زاویہ نے اسے خاموش نہیں کروایا، کہ اسے خود بھی اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔
دوسری طرف اسے مسلسل اپنے بابا علی خان کی کالز آ رہی تھی، لیکن اس نے کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی، لیکن مریم یوں دوسری طرف منہ پھیر کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کا اس حساب سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ گاڑی سے نیچے اترو، صافیہ نے اسے اترنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ پھلا کر پھر اس کی سائڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مجھے تمہارے لیے باقاعدہ طور پر انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ وہ حد سے زیادہ جھنجھلایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ مریم نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تو اگلے ہی پل زاویہ نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ مریم زور زور سے اس کی کمر پر مکے مار رہی تھی، لیکن زاویہ کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہاں پر اس کے دوست آلریڈی موجود تھے اور مولوی بھی بلا لیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مریم کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر سکتی ہے۔ اسے یاد تھا ایک بار اس نے اپنی دوست بانو سے مذاق میں یہ بات کہی تھی کہ وہ دیکھنا نئے آنے والے سردار کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اسے شادی کرے گی اور پھر پورے گاؤں کی سردارنی بن جائے گی۔ اس کے مذاق میں مجھ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سچ ثابت ہو جائیں گے، اور وہ بھی اس طرح سے۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا تو وہ شاید کبھی یہ سب نہ کہتی۔ وہ خاموشی سے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی جب زاویہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ مریم نے اپنی گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کچن میں کھانے پینے کی ساری چیزیں رکھ دی ہیں اور تمہاری ضرورت کی چیزیں بھی منگوا لی ہیں۔ جہاں تک تمہاری شاپنگ کا سوال ہے تو وہ کل تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اپنی مرضی کے ڈریسز لے لینا۔ فی الحال میں حویلی واپس جا رہا ہوں، اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ مریم کی زبان میں کھچلی ہوئی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا اور اس کی طرف پلٹ کر کھڑا ہو گیا۔ فی الحال تو میں ایک بیوی سے ہی تنگ ہوں، اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، دوسری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر مریم نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ کے پاس ایک خاندانی بیوی ہوتی ہے اور دوسری منچاہی بیوی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا شمار ان میں سے کس کیٹیگری میں ہوتا ہے؟ وہ جانے کی بجائے اس کے برابر میں ہی چک کر بیٹھ گیا تو مریم کو شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ اس کا ہاتھ مریم کے گھٹنے سے جا کر ٹکرایا تو وہ غیر محسوس انداز میں سائیڈ کی طرف کھسکی تھی۔ زاویہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ بولو، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اب کی بار اس نے مریم کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹ کر اسے ہلکا سا اپنے جانب کھینچا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس کی طرف خوفزدہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، میں فی الحال آپ کی زبردستی کی بیوی ہوں۔ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مریم کا پھر سے رونے کا دل چاہنے لگا، مگر وہ اب اس انسان کے سامنے رو کر اپنے آنسوؤں کو بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو وہ ایک بار پھر سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے اللہ جی، مجھے یہ پیسہ، یہ دولت کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف میری عزت چاہیے، مجھے وہ واپس لوٹا دے۔ میں یوں بے عزت ہو کر ساری زندگی نہیں گزار سکتی ہوں میرے اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں بے قصور ہوں، میرا اس میں کوئی بھی گناہ نہیں تھا۔ آپ یہ سب کچھ ثابت کر دینا، آپ کے لیے تو سب ممکن ہے یا اللہ۔ وہ بے بسی سے دعائیں کر رہی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ یہاں پر اکیلی نہیں بلکہ دوسرا وجود بھی ہے۔ اس نے نظریں اٹھائی تو قریب ہی ایک بوڑھی ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ بی بی صاحبہ، کیا آپ کے لیے کھانے کو کچھ لے آؤں؟ یہ سن کر وہ پھر سے بھڑک اٹھی۔ میں بی بی صاحبہ نہیں ہوں، میرا نام مریم ہے اور مجھے میرے نام سے ہی پکاریں، اور جہاں تک کھانے کا سوال ہے تو میں ان سرداروں کے گھر سے ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے گرنے والے انداز میں صوفے پر لیٹ گئی تھی اور رونے کا شغل فرمانے لگی۔ ادھر جب زاویہ حویلی پہنچا تو اس کے بابا علی خان، دادا جنید خان اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ تم صبح سے کہاں پر تھے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے ہم نے تمہیں کتنی کالز کی؟ اس کے دادا اس وقت بہت غصے میں تھے۔ آپ لوگوں نے جو گناہ کیا تھا میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے گیا تھا۔
اس نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ اور ساتھ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو ہم سے؟ علی خان یکدم ہی جلال میں آ گئے۔ بابا جان، اگر میں نے آپ سے کوئی گستاخی کی ہو تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی کو اٹھانے اور جس کی زندگی برباد کرنے کے لیے آپ نے وزیر خان کو دھمکی دی تھی، میں نے اس لڑکی کو بچا لیا اور اسے عزت دیتے ہوئے اسے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر جنید صاحب کو لگا تھا کہ ساتوں آسمان ان کے سر کے اوپر آ کر گر گئے۔ تم یہ جرت کیسے کر سکتے ہو؟ تم جانتے بھی تھے کہ تمہاری منگنی سونیا کے ساتھ۔ یہ منگنی میری طرف سے نہیں بلکہ آپ کی طرف سے تھی، اور اس یک طرفہ منگنی کو تو میں بچپن سے ہی نہیں مانتا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ میرے لیے میری بہنوں جیسی ہے، اور جہاں تک یہ جرت کرنے کا سوال ہے تو اس کے لیے مجھے آپ نے ہمت دی ہے۔ میں آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کسی معصوم لڑکی کی زندگی کو برباد کریں اور پھر اس کی ذات سے یوں بیگانہ ہو جائیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے دادا نے غصے میں آ کر اسے سرداری سے بے دخل کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے حویلی سے بھی جانے کے لیے کہا۔ دادا جان، آپ بھول گئے یہ حویلی اور یہ ساری زمینیں آپ آلریڈی میرے نام کر چکے، اور جہاں تک سرداری کا سوال ہے تو مجھے اس سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا۔ میں فی الحال اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، آپ لوگ بھی آرام کریں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن آدھی رات کے وقت وہ حویلی سے نکل گیا۔ ادھر جنید صاحب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی بے وقوفی کر چکے۔ دوسری طرف علی خان بھی بے حد پریشان تھے، کیونکہ سونیا نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر دی تھی۔ اس میں بھی نہ تو سونیا کا قصور تھا اور نہ ہی زاویار کا قصور، سارا قصور گھر کے بڑوں کا تھا، جنہوں نے سب کو جانتے بوجھتے بھی ان دونوں کے ایک دوسرے کے پلے باندھنے کی کوشش کی، اور معصوم سونیا کے ذہن میں بچپن سے یہ بات ڈال دی کہ وہ اسی سے شادی کرے گا، حالانکہ یہ بات بھی سب کے سامنے واضح تھی کہ وہ اسے اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا جب زاویر اپنے فارم ہاؤس میں داخل ہوا، تو وہ اسی طرح صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ زاویر کے لبوں پر شدید سی مسکراہٹ پھریں گئی۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر چکا تھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اس نے مریم کو بیڈ پر لٹایا ہی تھا کہ مریم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک موجود تھے۔ مریم کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی، جبکہ زاویر کی نظریں بار بار بھٹکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جا کر ٹہر رہی تھی۔ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے مریم کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا اور ان کو قطرہ قطرہ چومنے لگا۔ جب وہ اسے الگ ہوا تو وہ تیزی سے بولی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ یہ سن کر اس نے مریم کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ اگر میں تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں تو تمہیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے، نہ کہ مجھ سے بحث کرنی چاہیے۔ مریم فوراً سے خاموش ہو گئی تھی، اس کی نیند بھی اڑ چکی تھی، کیونکہ اب کمرے میں اس کے علاوہ زاویار بھی تھا۔ تم یہاں پر آ کر سو سکتی ہو، خوبصورت لڑکیوں کو میں بالکل بھی نہیں کہتا۔ زاویہ نے اس کے لیے اپنے برابر میں جگہ بناتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر تم اس طرح سے نہیں آؤ گی تو مجھے دوبارہ سے دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا، اور پھر میں صرف تمہیں یہاں پر لوں گا نہیں بلکہ بہت کچھ کروں گا۔ آپ مجھے اس طرح سے بار بار دھمکیاں نہیں دے سکتے، تم میری بیوی ہو، اور اگر تم میری بات سیدھے طریقے سے نہیں مانو گی تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مرتی کیا نہ کرتی کے مستحق وہ خاموشی سے اس کے برابر میں جا کر لیٹ چکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کو مکمل طور پر اپنی دسترس میں لے چکا تھا، اس کی دھڑکنوں کی نرمی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے دوسری کوئی بھی گستاخی نہیں کی۔ وہ پہلے اس کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا،
صبح جب مریم سو کر اٹھی تو وہ اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ کیا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ ہاں، مجھے ہر طرح کی ڈشز بنانے آتی ہیں۔ جب میں لندن میں تھا تو وہاں پر کھانا خود ہی بناتا تھا، کیونکہ مجھے حویلی کی عورتوں کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا۔ چونکہ تم نئی نویلی دلہن ہو اسی لیے میں تمہیں دلہن والا ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں، لیکن بعد میں تمہیں خود ہی بنانا ہوگا۔ وہ کافی ہلکے پھلکے لہجے میں اس سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مریم ڈرتی تھی کہ وہ اس کو صرف اور صرف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس شام وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر گیا تھا۔ جو چیزیں مریم پہلے ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی آج وہ ساری اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ جس چیز پر بھی اس کی نظر جا کر رکتی زاویہ وہ چیز پیک کروا لیتا۔ مریم ایک بار چڑھتے ہوئے بولی، مجھے کوئی چیز غور سے دیکھنے تو دے، میں ایک نظر ڈالتی ہوں اور آپ وہ خرید لیتے ہیں۔ اب میں جو آپ کو کہوں گی آپ نے وہی لینا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اس پر حکم چلاتے ہوئے بولی۔ زاویہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، جیسا آپ چاہیں اب ویسا ہی ہوگا۔ یہ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا گئی۔ اس دن بھی گھر واپس آنے کے بعد وہ کافی دیر تک زاویہ کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کو فارم ہاؤس میں رہتے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے، اور ان 2 مہینوں میں ایک بار بھی زاویہ نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا، اس کی ہر چھوٹی ضرورت کو اس کے کہنے سے پہلے پوری کرتا، اس کو ہر ویکنڈ پر گھمانے کے لیے لے کر جاتا۔ پہلی بار زاویہ نے اسے آئی فون گفٹ کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ کیا یہ میرا ہے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ ہاں بالکل تمہارا ہے۔ کیا یہ میری اکیلی کا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ تمہارا اکیلی کا ہے، اب یہ تم اپنے محلے والوں کے ساتھ شیئر کرنے سے تو رہی، اور جہاں تک ہمارے بچوں کا سوال ہے تو وہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو ان کو بھی نیا دلا دوں گا، فکر مت کرو، یہ کسی سے بھی شیئر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سن کر وہ شرمیلے انداز میں مسکرا دی۔ اس کے دل میں بھی زاویہ کے لیے محبت جنم لینے لگی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا اچھا کہ وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اس رات زاویہ اس کے پاس ٹھہرنے کے لیے کمرے میں آیا تو اسے ریڈی دیکھ کر اپنی جگہ پر تھم گیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، ریڈ کلر کی ساڑی اور ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے وہ اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ کیا تمہارا اپنے حسن سے مجھے پاگل کرنے کا ارادہ ہے پیاری لڑکی؟ زاویہ نے اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے کہا تو اس نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس قدر تیاری کی وجہ؟ یہ سن کر اس نے اپنی گھنی پلکیں اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خمار بھرے لہجے میں بولی، کیا بیوی بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر کے لیے تیار نہیں ہو سکتی؟ اس کے ایک جملے میں اس کا اعتراف چھپا ہوا تھا، جسے محسوس کر کے زاویہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر چومنے لگا۔ یہ سب کچھ مریم کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے اپنی جان ٹانگوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا گئی لیکن زاویہ نے اسے فوراً سنبھال لیا۔ وہ اس کی کمر کو تھام کر اسے بیڈ پر بٹھا کر ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو کاٹتا تو کبھی نیچے والے ہونٹ کو سک کرنے لگتا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تم نے مجھے میری زندگی کی کتنی بڑی خوشی دی ہے پیاری لڑکی۔ یہ کہہ کر زاویہ نے دوبارہ سے اس کے ماتھے کو چوما اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کا پلو اس کے سینے سے ہٹا چکا تھا۔ اس کی نظریں مریم کی دھڑکنوں پر جمی ہوئی تھی، جو کہ ٹائٹ بلاؤز ہونے کی وجہ سے باہر کی طرف ابھر رہی تھی۔ زاویہ نے جیسے ان کو اپنی دسترس میں لیا، مریم کی لبوں سے دبی دبی سسکیاں نکلنے لگی۔ زاویہ کی جنونیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے آہستگی سے مریم کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ کبھی وہ اس کی گردن کو چومتا تو کبھی اس کے پیٹ پر اپنے ہونٹ رکھتا۔ وہ جو کہ برہنہ تھا اور یہ ساڑی زاویہ نے خود اس کے لیے لی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ وہ نہیں پہنے گی، لیکن آج اسی لباس میں اسے دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، کیونکہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد زاویہ نے اس کا بلاؤز کھولا تو مریم زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔
اس کی نرم دھڑکنیں زاویہ کے سخت چٹان جیسے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ زاویہ نے اسے آہستگی سے خود سے الگ کیا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آہستگی سے دبانے لگا۔ اف زاویہ پلیز۔ مریم کی گردن پیچھے کی طرف ڈھل گئی تھی، جس کو وہ دیوانہ وار چوم رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنوں کو بھی بے دردی سے دبائے چلے جا رہا تھا۔ مریم نے اپنی ٹانگیں اس کے گرد لپیٹنے کی کوشش کی تو اس کی ٹانگیں ساڑی میں الجھ گئی۔ اگلے ہی پل زاویہ نے اس کی ساڑی مکمل طور پر اس کے وجود سے الگ کر دی۔ اب اس کے سامنے برہنہ حالت میں موجود تھی اور خود کو اس کے سینے میں چھپانے کی کوششوں میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، تمہیں مجھ سے شرمانے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر زاویہ دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں کو اپنے منہ میں لیا اور اس کے رس کو پینے لگا۔ مریم بری طرح سے پاگل ہو رہی تھی اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے ان کو زور زور سے کھینچ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سخت اور کھڑوس نظر آنے والا انسان اپنے اندر اس قدر جذبات چھپا کر بیٹھا ہے۔ اس رات زاویہ نے اسے اپنی محبت میں اتنا مدہوش کر دیا کہ وہ واقعی میں شرم و حیا بھول گئی تھی۔ زاویہ نے اسے بے تحاشا تڑپایا۔ اس نے مریم کے جسم کے ہر کونے پر اپنے ہونٹوں اور زبان کا جادو چلا کر اسے اپنی قربت میں بری طرح سے پاگل کیا تھا۔ اور پھر کیا تھا؟ اس کے بعد مریم کی 24 گھنٹے ہی شامت آئی رہتی۔ وہ کہیں پر بھی شروع ہو جاتا تھا، نہ تو وہ موقع دیکھتا اور نہ ہی جگہ۔ کبھی شاور لیتے وقت وہ اس کی دھڑکنوں پر ٹوٹ پڑتا تو کبھی کچن میں وہ اسے ٹیبل پر لٹا کر مدہوش کر دیتا۔ 1 مہینے کے بعد ہی اسے خوشخبری ملی کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے۔ جب حویلی میں یہ خبر گئی تو جنید صاحب نے اپنے پوتے کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ مریم کو حویلی لا سکتا ہے۔ مریم بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہاں پر اس کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا جائے گا۔ جب وہ اپنے خیالات کا اظہار زاویہ کے ساتھ کرتی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے محبت سے تسلی دیتے ہوئے کہتا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ اتنے بھی ظالم نہیں ہیں۔ مریم نے جب حویلی والوں کو وارث دیا، وہ سب لوگ پہلے سے زیادہ اس سے محبت کرنے لگے۔ مریم کو یہ عزت اور محبت اپنے شوہر کی وجہ سے ملی تھی، کیونکہ اس نے مریم کے لیے سٹینڈ لیا تھا، اور یہی تو مریم کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ورنہ اگر زاویہ چاہتا تو اس دن اس سے نکاح کرنے کے بجائے اسے چھوڑ بھی سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ لیکن چونکہ اس نے مریم سے محبت کی تھی، اس لیے اس نے بھری دنیا کے سامنے اسے اپنایا بھی تھا۔ مریم کے والدین بھی بعد میں اسے معافی مانگنے کے لیے آئے تھے۔ مریم نے ان لوگوں کو دل سے معاف کر دیا کیونکہ اب وہ اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت، بغض یا کینہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے تحاشا محبت کرنے والا شوہر اور چاند جیسا بیٹا دیا تھا۔ اس پر وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو گئی تھی۔ اس نے جو چاہا تھا اسے مل گیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔